نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مالک یوم الدین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم مالک یوم الدین کے معنی اور مفہوم بیان کریں گے، یعنی اس دن کا مالک جب کہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ ملے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانے۔ لہذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بلائی اور برائی بالکلیہ اسی رب کے اختیار میں ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کا تقاضا ہے کہ جس کسی نے یہاں بحیثیت انسان، بحیثیت خلیفہ اور نائب اپنے ارادہ اور اختیار کی آزادی سے اللہ کے قوانین اور اس کی شریعت اور اس کے مطالبات کو احسن طریقے سے پورا کیا ہو، اس کو اس کی بہترین جزا ملے، اور جس نے اس دنیا میں اللہ کا نائب اور خلیفہ اور انسان ہونے کے باوجود اللہ کے قوانین اور اس کی شریعت سے بغاوت کی، فاسق و فاجر اور ظالم اور مفسد بن کر زندگی بسر کی، اس کو اس کی پوری سزا ملنی چاہیے۔ عقل انسانی بھی یہی حکم لگاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جو رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت کا ہی یہ تقاضا ہے کہ جن نیک اور صالح انسانوں نے اس دنیا میں تکلیفیں، مصیبتیں اور سختیاں جھیلی ہیں، ان کو اس کا پورا صلہ ملنا چاہیے، اور جن لوگوں نے اس زمین میں فساد برپا کیے، قتل کیے، چوریاں اور ڈاکے ڈالے اور خدا کی نافرمانیاں کی، ان کو اس کی پوری سزا ملنی چاہیے۔ اس دنیا میں کسی کو جزا اور سزا اس کے عمل کے مطابق ملنا ممکن ہی نہیں۔ مثلا ایک شخص 150 آدمی ناحق قتل کر دیتا ہے، تو کیا دنیا کی کوئی عدالت ہے جو اس کا بدلہ اس سے لے سکے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو کیا 150 انسانی جانوں کا قاتل ایک دفعہ قتل کر دیا جائے تو اس کو پورا بدلہ مل گیا؟ ہرگز نہیں۔ اس کی سزا کیسے پوری ہوگی، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے روز جزا رکھا ہے، بدلے کا دن رکھا ہے، قیامت کا دن رکھا ہے، آخرت کا دن رکھا ہے، یوم الحساب رکھا ہے۔ مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ یعنی کسی کی وہاں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ کسی شخص کو اس کے اعمال کے نتائج بھگتنے سے بچا سکے۔ کوئی وہاں ایسا با اثر یا زور آور یا اللہ کا چہیتا نہ ہوگا کہ عدالت خداوندی میں اڑ کر بیٹھ جائے اور یہ کہہ سکے کہ فلاں شخص میرا عزیز یا متوسل ہے، اسے تو بخشنا ہی ہوگا، خواہ یہ دنیا میں کیسے ہی برے افعال کر کے آیا ہو۔ ناظرین، جس روز انسانوں کو ان کے پورے کیے کا بدلہ ملے گا اسے روز قیامت کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کا ایک مسلمان کو روزانہ کتنی مرتبہ ورد کرایا جاتا ہے، کتنی مرتبہ اس کی تذکیر اور یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان 5 نمازوں میں کم از کم 34 مرتبہ اس بات کو دہراتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ یہ بات مسلمان کے دل اور دماغ میں نقش ہو جائے کہ اس نے اس دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے انتہائی سوچ سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ایک عمل کے لیے اسے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ فرمایا کہ بے شک سمع اور بصارت یعنی کان اور آنکھیں اور دل اور دماغ ہر چیز سے باز پرس ہوگی۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔
تو یہ ہمارے اعضاء اور جوارح اور عقل اور فہم اور سوجھ بوجھ جو ہمیں حیوانات سے ممیز کرتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں دے کر مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کھلی چھوٹ دے دی ہے؟ نہیں، ایک دن آئے گا اللہ ان میں سے ایک ایک نعمت کا ہم سے حساب لے گا۔ آخرت وہ بنیادی عقیدہ ہے توحید و رسالت کے بعد کہ یہی عقیدہ کسی انسان کی زندگی کو صالح عمل، نیک عمل اور اللہ کی بندگی اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابعداری کی طرف راغب کرتا ہے، اور اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرے۔ کلمہ پڑھ کر اللہ سے ہم نے جو عہد بندگی کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی عبادت کب تک کرنی ہے؟ موت کی ہچکی تک، بالغ ہونے سے لے کر موت تک، اس لیے کہ پھر موت کے بعد عالم برزخ ہے اور پھر اس کے بعد عالم آخرت ہوگا۔ جتنا کسی کو آخرت کا پختہ یقین ہوگا اتنا ہی اس کے عمل کے اندر، اس کے کردار کے اندر، اس کی سیرت میں پختگی پیدا ہوگی۔ جتنا عقیدہ آخرت کمزور ہوگا اتنی ہی عمل میں کمزوری ہوگی۔ سید قطب شاہد رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فکر آخرت ہی وہ شے ہے جو انسان کے ہاتھ، پاؤں اور ضمیر کے سارے پیمانوں کو درست رکھتی ہے۔ آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا آخرت پر مقدم ہو جائے تو انسان کے سارے پیمانے غلط ہو جاتے ہیں اور ساری قدریں الٹ پلٹ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر کسی کو کوئی بہت ہی بری، نازیبہ، غیر اخلاقی حرکت کرتے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے منہ سے بے ساختہ ایک کلمہ نکلتا ہے کہ یار اس شخص کے دل میں خوف خدا بالکل نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ آخرت ہے جہاں ہر انسان اپنی کیے کی پوری جزا اور سزا پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، اور احمق اور بیوقوف وہ انسان ہے جسے موت کے بعد والی زندگی کی کوئی فکر نہیں، اللہ پر خالی امیدیں مانتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ ہاں میرے بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو وہی چیز ملے گی جس کے لیے اس نے صحیح اور کوشش کی ہوگی۔ ناظرین، اس جواب دہی کا احساس آج ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین آخرت کی جواب دہی کے احساس سے لرزاں اور ترساں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رات بھر رو رو کر دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، میرے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ یہ آسان حساب کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، صدیق کی بیٹی، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ گچھ کیے بغیر، محاسبہ کیے بغیر، سوال کیے بغیر عفو و درگزر سے کام لے اور صرف نظر کر کے اس کو معاف کر دے۔ جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا، یعنی اس کا حساب پھر سخت ہوگا۔ اس لیے میں آسان حساب کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اکابر صحابہ کرام آخرت کے محاسبے کا اتنا خوف رکھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے تو رو رو کر ان کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رو رو کر خوف خدا سے ان کے چہرے پر آنسو کے نالے پڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ایک چڑیا کو دیکھتے تھے، اسے مخاطب کر کے کہتے تھے، آئے پرندے تیرے لیے خوشخبری ہے، طوبی لک یا طیر، تو خوش قسمت ہے،
تو خوش نصیب ہے، مرنے کے بعد تجھ سے حساب نہیں ہوگا۔ ابو بکر سے حساب لیا جائے گا، اور اس کے بعد زار و قطار روتے تھے۔ یہ حساب کی فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم روزانہ کم از کم 34 مرتبہ اس کی یاد دہانی کریں، اپنے آپ کو یہ سبق یاد کرائیں کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو وقت سے پہلے ہی بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ناظرین، ان صورتوں کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، یہ ساری صورتیں آخرت کا کیا احوال بیان کرتی ہیں، اور اس آخرت کے احوال نے امام الانبیاء، محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے، ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ انسان کو اگر کوئی رنج، کوئی غم لاحق ہو تو وہ واقعی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غم میں گلتے تھے وہ آخرت کا غم تھا۔ اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص روز جزا کا نقشہ سمجھنا چاہتا ہو، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو، تو وہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق اچھی طرح سمجھ کر پڑھے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اور اس سے پہلے والی حدیث جو بیان کی گئی ہے وہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، اور اس مالک نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھرپور تیاری کریں کہ اس روز یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ محبوب تھے، مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کی مدد کو دوڑے، الٹا ان سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اسے مدد کے لیے نہ پکار بیٹھیں۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور آخرت سے غافل ہو کر جس طرح یہ سب ایک دوسرے کی خاطر گناہ اور ایک دوسرے کو گمراہ کیا کرتے تھے، اس کے برے نتائج سامنے آتے دیکھ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اپنی گمراہیوں اور گناہ گاریوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالنے لگے۔ بھائی کو بھائی سے، اولاد کو ماں باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور ماں باپ کو اولاد سے خطرہ ہوگا کہ یہ اب ہمارے خلاف مقدمے کے گواہ بننے والے ہیں۔ ایک روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میرے مال میں سے جو دل چاہے مانگ لے، میں دینے کو تیار ہوں، مگر قیامت کے دن دربار الہی میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں بیٹھی تھی، رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کچھ آخرت کا خیال آیا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کیا آپ وہاں ہمارا بھی کچھ خیال رکھیں گے؟ محترم ناظرین، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کا یہ جواب دیتے کہ عائشہ تمہیں کس بات کی فکر لگی ہوئی ہے، جنت کی کنجی میرے پاس ہے اور تم جنت میں میرے ساتھ ہوگی، تو کیا اس بات میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ جب اعمال کا وزن کیا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، والوزن یومئذ الحق، اس دن پورے عدل و انصاف کے مطابق اعمال کا وزن کیا جائے گا۔
اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، اور جب اعمال کا نتیجہ تقسیم کیا جائے گا، رزلٹ کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس وقت کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ اور جب پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہوگا تو اس وقت بھی کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ فکر آخرت جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو دے رہے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے اور اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری۔ تو ناظرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری کے حوالے سے جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ قرآن و سنت میں جا بجا موجود ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کون سی کل؟ مرنے کے بعد والی زندگی، آخرت کی زندگی۔ چند ایک کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ یہ سبق جو ہمیں روزانہ پڑھایا اور یاد کرایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو مسافر کی حیثیت سے دیکھیں اور ہر وقت اس بات کی فکر میں مبتلا رہیں کہ ہم اپنی حقیقی منزل کی طرف رواں دواں ہیں یا کہیں راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جب میں اور آپ اس دار العمل کو چھوڑ دیں گے اور دار الجزا کی طرف سفر شروع ہوگا، تو ہم اس دنیا میں سے صرف سفید کفن اپنے ساتھ لے کر جا سکیں گے، اس کے سوا اگر ہمارے پاس کچھ ہوگا تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جن کے ذریعے سے یوم الجزا کو ہماری نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو اور ہمیں نجات اور سرخروئی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔